عمران خان کی الیکشن کمیشن سے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی، فیصلے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو 12 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے حکم امتناعی کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار کو پنجاب حکومت کو فریق بنانے کے لیے ترمیمی درخواست دائر کرنے کی بھی اجازت۔ عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے والی خاتون صحافی کی نماز جنازہ ادا لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جاں بحق رپورٹر کی کنٹینر کے ساتھ دوڑنے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ آوازیں دینے کے باوجود پی ٹی آئی قیادت نے صدف نعیم کی طرف توجہ نہ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خاتون رپورٹر کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار، کہتے ہیں صدف نعیم محنتی اور متحرک رپورٹر تھیں۔ اندھوناک واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ مرحومہ کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعظم کا مرحومہ کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا واقعے پر غم کا اظہار۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی اظہار افسوس۔ صدف نعیم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جس مقام کے لیے انہوں نے این او سی مانگا ہے، اگر وہاں پرامن رہنے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو پھر فیصلہ کیا جا سکے گا کہ ان کو وہاں تک آنے دیا جائے یا پھر جو آڈیو کل سامنے آئی ہے اس کی بنیاد پر ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا صدف نعیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار، مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایونٹ میں عوام اور صحافیوں کی حفاظت منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ میں شامل عوام اور صحافیوں کے جان و مال کی مکمل ذمہ دار ہے۔ پنجاب حکومت خاتون صحافی کے لواحقین بالخصوص بچوں کی مکمل کفالت کرے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کا آج چوتھا روز۔ مارچ آج کاموں کی سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ کل خاتون رپورٹر کے کنٹینر تلے آ کر جاں بحق ہونے پر مارچ روک دیا گیا تھا۔ دورہ چین سے پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو، کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے چینی قیادت نے بہت بڑا تعاون کیا۔ سی پیک اعلیٰ معیار کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ دورے میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت سی پیک کے کردار کو وسعت دینے پر بات کروں گا۔ بھارتی ریاست گجرات میں دریا پر بنا پل گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 132 ہو گئی۔ واقعے میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ حادثے کے وقت پل پر 500 سے زائد افراد موجود تھے۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ آج آسٹریلیا اور آئرلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔